ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ شافع کون و مکہ کی راہ دکھلاتا رہا، شافع کون و مکہ کی راہ دکھلاتا رہا، گمراہان شرک کو توحید سکھلاتا رہا۔ پرچم اسلام ابر درخشاں کے روپ میں، پرچم اسلام ابر درخشاں کے روپ میں بت قدوں کی چار دیواری پر لہراتا رہا۔ اس گلی میں عصر حاضر کا فقیر بے مثال، اس گلی میں عصر حاضر کا فقیر بے مثال سنت خیر الورا کے زمزمے گاتا رہا۔ ملت اسلامیہ کے درخشندہ ستاروں، آج میں اسلام کے ایک عظیم سپوت کا ذکر خیر کرنا چاہتی ہوں، جس کے فیض سے ایک عالم نے استفادہ کیا اور کر رہا ہے، جس کے بے باک زبان اور بے خوف قلم نے ہزاروں گمراہوں کو راہ ہدایت سے روشناس کرایا، اور جس کے بے مثال قیادت میں ملت اسلام ہندیہ نے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی اور بے مثال قربانیاں پیش کی۔ میری مراد حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، یہ وہی مجاہد جلیل ہیں کہ جنہوں نے باطل کو مٹانے اور اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ حکومت برطانیہ نے ہندوستان پر غاصبانہ سکہ جمایا اور اسلام کو مٹا کر عیسائیت کی تبلیغ شروع کی۔ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، کئی لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ جن کے گھروں میں ہاتھی جھومتے تھے، پھوٹا کٹورا لے کر در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے، اور وہ شاہی خاندان کی بیگمات پھٹی چادر سروں پر ڈال کر گھروں میں کھانا پکانے کی نوکری کرنے لگی، اور وہ پردہ نشی عورتیں جن کے دیدار سے چند و سورج ترستے تھے، در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ ہر طرف تباہی اور بربادی کا دور دورہ تھا، خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ گلی کوچوں میں لاشیں اس طرح پڑی تھی کہ درندے اور پرندے دن دہاڑے نوچتے اور گھسیٹتے۔ مسلمانوں کو خنزیروں کے خال میں بند کر دیا جاتا تھا تو ہندوؤں کے منہ میں گائے کا گوشت ٹھوسا جاتا تھا۔ الغرض پوری داستان خون سے لبریز ہے۔ بالآخر عیسائیت کو مٹانے کے لیے دہلی میں ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے۔ بصارت و بصیرت کے پیکر قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دور اندیش مشورے دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں عیسائیت کے ٹکر کے لیے فضا قائم ہو جاتی ہے۔ دوستوں، اس عظیم ہستی نے عیسائیت کو مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ شاملی کا میدان ہے، حق و باطل کی جنگ جاری ہے۔ آپ میدان جنگ کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حکومت برطانیہ کا ایک پٹھو موقع پا کر آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ قاسم، تم نے بہت سر ابھارا ہے، میری چمکتی تلوار اب تمہاری خبر لے گی۔ بے ساختہ مرد مجاہد کے زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ یار کیا بک رہا ہے، اپنے پیچھے کی تو خبر لے۔ عقل سے کورا انگریز جو ہی سر گھماتا ہے، قاسم نانوتوی کی تلوار بجلی کی طرح چمکتی ہے اور اس کو زمین پر تڑپا دیتی ہے۔ میں اپنی تقریر یہی ختم کرتی ہوں۔ ما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے بھی وہ باتیں بتائی کہ ہمارے علماء کرام کا جنگ آزادی سے پہلے کیسے کیسے کارنامے ہوں گے، اور انہوں نے اپنی قربانی کس طرح دی اور اس کے بعد کس طرح اس ملک کو آزاد کرایا۔ یقین جانیے، جب تک علماء کرام کا اس آزادی میں حصہ نہ ہوتا، یہ ملک جو ہمارے اور آپ کے سامنے آزاد ہے، جس میں ہم کھل کر زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہم تک میسر نہیں ہو سکتا۔ تو اب میں اس کے بعد دوسری کڑی کو دعوت دینے جا رہا ہوں، جس سے میری مراد جوہری پروین ہے کہ وہ آئے اور اپنا نظم پیش کرے۔